السلام علیکم جی، آپ کو ایک بار پھر عید کی خوشیاں مبارک ہوں اور اچھی عید گزر رہی ہے. ہماری تو اچھی گزر رہی ہے، آپ کی بھی اچھی گزری ہوگی. لیکن پینڈیمک ہے اور ظاہر تفریح کے مواقع بہت کم ہیں. تو آپ ہیں، ہم ہیں اور ٹیلی ویژن ہے. اور ٹیلی ویژن وہ میڈیم ہے کہ جو کہ لوگوں کے گھروں تک رسائی رکھتا ہے. ویسے تو سوشل میڈیا جو ہے وہ آلموسٹ ٹیلی ویژن کو ٹیک اپ کر چکا ہے. اس پہ بعض لوگ اختلاف رکھتے ہیں، لیکن میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ اب میڈیا اتنا ایکسپینڈ کر چکا ہے کہ لوگوں کے پاس تفریح کے مواقع ان کے بیڈ روم تک جو ہے وہ میسر ہے. آج ذرا گفتگو کریں گے ہم ان لوگوں سے جن کو آپ جن کی رسائی آپ کے بیڈ روم تک ہے. تو اس میں کوئی غلط معنی مت لیجیے گا. یہ وہ لوگ ہیں جن کو آپ سوشل میڈیا پہ روز دیکھتے ہیں، ولاگ کرتے ہیں، یوٹیوبر ہیں، لیکن یہ بڑے سیریس لوگ ہیں. میں ان یوٹیوبرس کی اور ان لوگوں کے ساتھ آج بیٹھا ہوں جو کہ بہت ہی سیریس جرنلزم کر چکے ہیں، اور آج بھی وہ جرنلزم کے تمام جو ہے وہ نارمز جو ہیں ان کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے آپ سے بذریعہ سوشل میڈیا ملتے ہیں. وہ بھی لوگ آپ سے ملتے ہیں جن کا جرنلزم سے کوئی تعلق نہیں، لیکن وہ بھی جرنلسٹ کا روپ دھار کے آپ سے ولاگ کے ذریعے ملتے ہیں. تو ذرا اس پہ بات کریں گے. رضوان رضی صاحب ہمارے بہت سینئر جرنلسٹ صاحب انہیں جانتے ہیں. یہ ٹیلی ویژن کا بہت بڑا نام ہے، خود اپنا شو ہوسٹ کرتے ہیں ٹیلی ویژن کے اوپر. اس کے علاوہ یہ آج کل ولاگ بھی کرتے ہیں یوٹیوب کے اوپر، الگ سے آپ کے ساتھ کرنٹ افیئر کے ایشوز پر بات کرتے ہیں. میرے ساتھ عمران شفقت موجود ہے، یہ بھی بہت سینئر جرنلسٹ ہیں، اور بہت سارے پروگرام جو آپ نے ٹیلی ویژن میں دیکھے ہوں گے جو بہت نامی گرامی ہوسٹ جو ہے اینکرز وہ ہوسٹ کیا کرتے تھے، تو یہ ان کے پس پردہ ہوا کرتے تھے. لیکن آج کل یہ پردے کے اوپر ہیں، اور یہ جو پردہ انہوں نے اڈاپٹ کیا ہے وہ سوشل میڈیا کا ہے. اور سوشل میڈیا کے ذریعے آپ ان کو جانتے ہیں کہ یہ اپنا ٹیلنگ کے نام سے اپنا ایک یوٹیوب چینل چلاتے ہیں. ان کے علاوہ وراج سومرو ہے، یہ بہت سینئر جرنلسٹ ہے. تو میں آج جرنلسٹوں کے ساتھ بیٹھا ہوں جنہوں نے الیکٹرانک میڈیا سے ڈائیورٹ کیا ہے سوشل میڈیا کی طرف. تو پہلے میں وجہ پوچھنا چاہوں گا کہ ان کی ڈائیورشن کی وجہ کیا ہے، پھر اسی طرح لائٹ گفتگو کرا کہ تھوڑی پنجابی ذرا مکس ہوگی اس گفتگو میں. تو رضوان علی صاحب آپ سے ذرا شروع ہوتے ہیں. دیکھو سوشل میڈیا کا جو ایکسپیرینس ہے یہ کیسا ایکسپیرینس ہے؟ بہت بڑے جیسے ایک فلم سے آپ ٹیلی ویژن پہ آئے اور ایسے لگتے ہیں ٹیلی ویژن سے آپ ایک اور چھوٹی اسکرین میں چلے گئے. جو موبائل کی اسکرین ہے وہ چھوٹی ہے لیکن اس کا امپیکٹ بہت بڑا ہے. صحیح کہہ رہے ہیں آپ نے، ایک بہت بڑی بات کہہ دی. لیکن شاہ صاحب کی اجازت سے، شاہ جی اجازت ہے؟ ٹھیک ہے، شاہ صاحب کی اجازت سے. ہاں یس، پاکستان کے اندر یہ تھوڑا سا لیٹ آیا ہے، لیکن اتنا لیٹ نہیں آیا جتنی باقی ٹیکنالوجیز آیا کرتی تھی نا. اتنا لیٹ نہیں آیا، مطلب دنوں کا ہی فرق پڑا ہے. جتنا ہی ڈیولپ ورلڈ میں آیا ہے یہ ٹرینڈ اتنا ہی ہمارے ہاں آ گیا. مطلب دنوں سے مراد ہے کہ 2-3 سال کا ہی پڑا ہوگا. مطلب ہم نے 2016 میں 15 میں ہم نے پڑھنا شروع کیا میڈیا کے اوپر کہ CNN کی جو فلاں اینکر ہے جو کرسٹینا امرپور ہے، وہ ہفتے کے 2 پروگرام کرتی ہے ویکینڈ کے اوپر CNN پہ، لیکن اپنے ویلاگ پہ جناب وہ ہفتے میں 7 دن کرتی ہے اور اتنے ملین لوگ اس کا ویلاگ دیکھتے ہیں. تو ہمیں یہ 2014-15 کی بات میں کر رہا ہوں. اسی طرح وہ کرسٹن مین جو ہے اس کی جناب اتنے ملین فالوئنگ ہے اور وہ 4 دن خبریں پڑھتا ہے اور ویلاگ بھی وہ 7 دن کرتا ہے. تو اس وقت ہمارے اندر اشتیاق پیدا ہوا کہ یہ ویلاگ کیا ہے. تو آپ دیکھیں کہ یہ تقریباً 2017 کے اندر، میں یہ 15-16 کی بات کر رہا ہوں، 17-18 کے اندر یہ ہمارے ہاں بھی ہمارا بھی ایک سیلاب آیا، ہمارا بھی فلڈ گیٹ آیا. اچھا، جس طرح ٹی وی کا فلڈ گیٹ آیا تھا تو بہت سارے ایسے لوگ بھی آ گئے تھے کہ جن کے بارے میں یہ تھا کہ یار سیکھ لیں گے، ٹھیک ہے. اسی طرح ویلاگنگ کے اندر بھی بہت سارے ایسے لوگ آ گئے، پیراشوٹر بھی کہتے ہیں، پیراشوٹر بھی کہتے ہیں، وہ یار آن جاب ٹریننگ ہو جائے گی، ٹھیک ہے، آن جاب سیکھ لیں گے، ٹھیک ہو گیا. تو لہذا انہوں نے جناب انہوں نے بھی چھلانگیں لگا دی. اچھا، ہمارا جو ناظر ہے نا، یہ ہمارا ویور ہے، وہ بڑی دلچسپ شخصیت ہے. وہ کہتے وہ لگا ہوئے نا، مجمع لگا ہوئے، دوائی بیچن دیا ہوئے، نہ انہوں نے دوائی لینی ہے، نہ وہ جو بیماریاں گنوا رہا ہے دوائی والا وہ ان میں موجود ہیں، لیکن وہ کھڑے ہو جائیں گے اور 3-4 گھنٹے وہاں پہ کر لیں گے. یہ قوم کا مزاج ہے، میں آپ کو تماشبینی مزاج نا، ٹھیک ہے. اب وہ جو بھی آ کے جو بھی حرکتیں کر رہا ہے، کوئی مائی تندور میں روٹیاں لائی جا رہی ہے، وہ ایک ویڈیو دے 36 لاکھ ویوز آئے ہوئے نہیں یار روٹیاں لائی، انہیں کی کیتا ہے. لیکن
दे वांट टू सी कि एक नई चीज आई है और इसमें मेरा जिक्र हो रहा है। और ये रोटियां लगाने वाला जो काम है ना, ये इससे पहले मेन स्ट्रीम मीडिया पे काजमी साहब ने तो कभी इसका तज़किरा नहीं करना, ना रिजवान रजी ने करना है। ए जनाब बड़ा काम है और बड़े लोग इसको देखना चाहते हैं। इसमें कोई एंटरटेनमेंट का पहलू भी है। लोग समझते हैं कि यार बहुत सारी चीजें, जैसे हमारे एंटरटेनमेंट की बड़ी कमी है, वो आके बड़े कम है। तो ये एक मीडियम ऐसा है कि लोगों को बहुत एंटरटेन भी कर रहा है, इन्फॉर्मेशन भी दे रहा है, एंटरटेन भी कर रहा है। कि ये इसकी बड़ी वजह है कि मेन स्ट्रीम मीडिया पे इन्फॉर्मेशन की कोई कमी है, कोई रिस्ट्रिक्शन है, कुछ लोगों की मजबूरी है कि वो खुल के बात नहीं करते, और सोशल मीडिया पे आप जो दिल चाहता है आप और जिस तरह की बात चाहते हैं आप कर सकते हैं। ये वजह है। मेरा ख्याल है कि ये भी एक, जो आपने दूसरी बात कही उसका मैं पहला दे दूं, ये भी एक गलत तासुर है कि जिसका जो चीज चाहता है कर लेता है। इमरान साहब जो हैं वो एक सीजन जर्नलिस्ट हैं, इमदाद सुमरो साहब भी है, BBC के साथ भी इन्होंने काम किया हुआ है। ये जब भी बात कर रहे होते हैं तो इनके बैक ऑफ द माइंड में वो जर्नलिस्टिक एथिक्स जो होते हैं वो अपनी जगह पे मौजूद होते हैं। इनकी तो तरबियत है ना, इनकी तो ग्रोथ है। जैसे इमरान आपकी तो आपने जर्नलिज्म की हुई है, तो आप जब भी बात करेंगे आपके अंदर एहसास जिम्मेदारी लाजमी होगा कि यार खबर देनी है ना, कि अपनी क्रेडिबिलिटी भी है और फिर खबर का सोर्स भी पक्का होना चाहिए, और फिर जो मैं बात कर रहा हूँ वो कन्वे भी पूरी तरीके से होनी चाहिए, और कोई ऐसा पहलू ना रह जाए कि लोग कहें यार इन्हें कोई हवा आज गल छड़ी। तो ये आप पूरा इसका ख्याल रखते हैं। लेकिन मैंने ये भी देखा है कि जो आप जर्नलिस्ट हैं, और आपसे पहले कुछ लोग आए जिन्होंने आके यूट्यूब के ऊपर एज अ एनालिस्ट, एज अ एंकर काम किया, जिनका कोई जर्नलिस्ट में ताल्लुक नहीं था, उनके व्यूअरशिप मिलियंस में है, और वो इस बात का बिल्कुल ख्याल नहीं करते कि खबर की कोई तस्दीक कर लें, कोई जर्नलिस्ट एथिक्स हो, लेकिन उनको भी लोग देखते हैं। उनको ज़्यादा इसलिए देखते हैं, मेरा ख्याल है कि वो जिस तरह रजी साहब ने कहा कौम का मिजाज है कि उन्होंने कुछ चस्का चाहिए, कोई इस तरह की चीज़, मिसाल के तौर पर एंटरटेनमेंट, हाँ इंटर पाकिस्तान, हाँ चस्का एंटरटेन, मतलब पाकिस्तान में सबसे ज्यादा चस्का लाल टोपी वाले ने बेचा है, हाँ, और मेन स्ट्रीम मीडिया पे बैठ के बेचा है बेटे। अच्छा, आपको बतौर एडिटर पता है कि यार लाल किले से झंडा नहीं लहराया जा सकता, हाँ ठीक है, लेकिन वो चूंकि लोगों ने मजा आंदा, लोगों को अच्छा लगता है। अच्छा, लोगों की कुछ महरूमियां होती हैं, कुछ ख्वाब होते हैं, दिल तो साडा भी करदा ना यार के झंडा जड़ा है ना तिरंगे की जगह तो सब्ज लाली परचम लहरा रहा हो, इंजन करके फड़फड़ कर रहा है, थले जनाब असी लम्मिया पाया हुआ जनाब दमड़ दमड़ हो रही है, लेकिन वो हमें पता है कि ये काम नहीं हो सकता। ख्वाहिश अपनी जगह पे। कुछ लोग इस तरह के हैं जो लोगों की ख्वाहिशात को और लोगों की जो महरूमियों को एक्सप्लॉइट करते हैं, तो फिर उसके अच्छा फिर इनमें एक ऐसा भी तबका है जो बैठ के मतलब ये कि जो लोगों के अंदर एक छुपी चीज़ है कि यार सियासतदान बड़े बगैरत होते हैं, सॉरी अगर ये लफ्ज़ मैंने चूंकि वो आदत जी पे आ गई हूँ, यूट्यूब नहीं है कि यार ये सियासतदान बड़े करप्ट होते हैं, बड़े गलत होते हैं, बड़े गलत लोग हैं, ठीक है जी। अब ये जो मेरा ख्याल है कि जो लोग वोट नहीं करते या जो इस सिस्टम का हिस्सा नहीं होते उनकी तादाद ज्यादा, वोट तो कोई 5-6 करोड़ बंदे ना सर, की बंदे ना 5-6 करोड़ 20-22 करोड़ लोगों में से, बाकी तो वो हैं जो इस सिस्टम या तो इंटरेस्टेड नहीं है या फिर एलिजिबल नहीं है। लेकिन एक बात में एलिजिबल है कि वो जो हमें ट्रेनिंग हमें वो घरों से मिलती है ना, हमारा चूंकि मिजाज इस तरह का है कि जनाब लाई बुझाई थोड़ी जी नूं सस दी लड़ाई, तो वो घरों में सियासत जो हम देखते हैं इधर दी उधर दी इधर, अच्छा वो चूंकि मजाज इस तरह का होता है तो वो हमें इस तरह की जो लाई बुझाई है ना, एवं कसूस छड़ देनी जिन्होंने पंजाबी कहते हैं, वो लोगों को जरा इंटरटेन करती है, अपनी लगती है, अपनायत फील होती है, जिवें घर दी गल हो रही है, अब चाची ने भतीजी ने हला हो गया तो ये हो गया वो हो गया, इस तरह के है। और वो अगर आप यूट्यूबर्स उठा के देख लें कि जिनकी आप निशानदेही कर रहे हैं वो बैठ के ये कुछ कर रहे होते हैं। मैं आपको बताऊं कि जनाब के एक बड़ा काम अच्छा वो थंबनेल होता 10 मिनट तो रोक के रखते कि बड़ी खबर है, बड़ी खबर मैं आपने जाना नहीं, मैं आपको बड़ी खबर एंड पे बताऊंगा भाई, तो पहले दस दे। हमारी ट्रेनिंग ये है बतौर रिपोर्टर जर्नलिस्ट कि खबर इंट्रो ये आप बता देते कि जनाब ये मैं आप बता देता नया बड़ा काम पे आ गया, ठीक है। बाकी फिर उसकी वो जो सॉरी अमानुल्लाह साहब वाले जो वो मदारी पुना है ना कि तुम जनाब मैं सब कटन लगा जे निकलने लगा जे, लेकिन तुम जाओ ना पहले जनाब दांदी दवाई तो ये ते वो करके फिर सब होनी निकलने लगा जे, तो व्यूअर को बांधे रखते हैं वो सब कट रहे आखिर तक सांप नहीं निकलता, सांप निकलता ही नहीं है, होता सांप होगा तो निकलेगा ये। हाँ, ये बड़ा दिलचस्प पहलू। और दूसरा लोगों को ये भी समझ में आना चाहिए, एक फर्क भी है
کہ اگر آپ نے یہ پہچان کرنی ہے نا کہ یوٹیوب پہ کون سا جرنلسٹ ہے جو بات کر رہا ہے، کون سا نان جرنلسٹ ہے، تو سمجھو جن نے شروع سے گل نہیں دسی ہاں وہ نے سپ لکایا ہوا ہے، سپ لکایا پھر وہ نان جرنلسٹ کام کر رہے ہیں، وہ صرف اپنا سودا بیچ رہے ہیں. ہاں سومر صاحب آپ کا ایکسپیرینس کیسا رہا؟ آپ نے ماشاءاللہ آپ نے بھی کافی آپ کی بھی فائن فالوئنگ ہے، لوگ آپ کو بھی سنتے ہیں، آپ تھوڑا سیریس قسم کی بات بھی کرتے ہیں. آپ کو مین اسٹریم میڈیا جیسے پرنٹ میڈیا کے ساتھ آپ رہے ہیں، پھر آپ یوٹیوب پہ آئے، فرق کیا محسوس ہوا ہے؟ کیا آپ کو اپنے کام میں آزادی فیل ہوتی ہے؟ کمفرٹ لیول آپ کا بڑھا ہے؟ آپ کو یہ لگا کہ آپ اپنی بات آسانی سے کہہ سکتے ہیں؟ اخبار میں تو آپ کے پاس بہت سے فلٹر ہوا کرتے تھے، ٹیلی ویژن میں بھی ہوا کرتے ہیں، چیکس ہوا کرتے ہیں، اب آپ ہیں اور آپ کا وہ بندہ ہے ویورز ہے جس کو آپ نے خبر دینی ہے، تو بیچ کے جو جتنے فاصلے ہیں، بیریئرز ہیں، وہ سارے ختم ہو گئے. کیا اس کی وجہ سے یہ اس کو زیادہ بو مل رہا ہے، یا آپ سمجھتے ہیں اس کی وجہ کچھ اور ہے؟ صرف وہ پہلو ہے جو یہ کہہ رہے ہیں کہ بعد لوگ تماشائی ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جو اب دیکھیں کیا ہو رہا ہے. وہ تماشائیوں کی تو خیر اور ہے نا، وہ سننے والوں کی ان کو جو دیکھنے والے اور ہیں سارے جو سنجیدہ پالیٹکس سنتے ہیں، کیونکہ ہم تو پالیٹکس پہ زیادہ تر فوکس ہوتا ہے، میرا بھی، عمران صاحب کا بھی، رضی صاحب کا بھی. تو لوگ جو واقعی سننا چاہتے ہیں کہ پاکستان میں ہو کیا رہا ہے، مطلب ایک تو یہ ہے نا کہ دو بندوں کے درمیان کی ملاقات کی خبر نکال کر، اور کوئی تیسرا ذریعہ نہیں ہے، اور پھر اندر کی باڈی لینگویج سے نکالنا کرنا کہانی بنانا، ایک تو وہ ہیں، ایک ہم جرنلسٹ ہیں جو جنرلی کوئی چیز ہوتی ہے تو بتاتے ہیں. تو ہمارے وہ جو تماشا کرنے والوں کے ساتھ تو لوگ ویسے بھی زیادہ ہوتے ہیں، مداری پنا جو ہوتا ہے اس میں تو، لیکن ہمارے پاس جو خبر ہوتی ہے، کوشش یہ ہوتی ہے کہ اس خبر کے ہر پہلو کے ساتھ آگاہ کیا جائے، لوگوں کو اپنی رائے بھی دی جائے کہ بھئی کیا ہو رہا ہے. مطلب اگر شہباز شریف جو ہے وہ باہر آ گئے تو کیسے آئے، کیوں آئے، پیپلز پارٹی پی ڈی ایم سے دور باہر تو کیا جا رہے ہیں تو کیسے جا رہے ہیں؟ تو یہ ساری چیزیں، تو پیپلز پارٹی پی ڈی ایم سے باہر گئی، کیوں گئی، کیا ہو رہا ہے، سارا کچھ. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ اپنی کچھ انفارمیشن جو ہم اخبار میں، ٹی وی میں اس طرح نہیں بیان کر سکتے. میں بیسیکلی اخبار کا آدمی ہوں، تو اخبار میں وہ جو اور بیچ میں ٹی وی میں آگے ذرا گھٹن سی محسوس ہوتی تھی. اب یہاں سے وہ گھٹن سے نکل آیا ہوں میں کہ اب یار بیٹھ کے اپنی بات کرنا، ہو سکتا ہے کہ میری رائے غلط ہو، انفارمیشن جو ہے نا، آپ پہ وہ بیریئر سارے ختم ہو گئے، انفارمیشن اتھینٹک ہو. امداد بھائی اس سے ذمہ داریاں بھی بڑھ گئی ہیں. آپ اوپر ہو گئے، آپ اپنے اوپر ہو گئے نا. مطلب میں نے کوئی ایک دو بار میرے ساتھ ایسا ہوا کہ میں انفارمیشن نہیں، کوئی تھوڑا سا حقائق تھوڑے سے آگے پیچھے ہوئے تو ہاتھ جوڑ کے معافی مانگی کہ نہیں آ رہے. اچھا اب یہ ٹی وی کا ہمارے رجحان نہیں ہے، ٹی وی نے غلط ہو گئی، خبر غلط، ٹکر غائب کر دیں گے، اینکر نے سارا کا سارا پروگرام غلط کر دیا، اس پہ اگلے دن ذکر نہیں کریں گے. لیکن ہم ذمہ داری والی بات جو ہے کیونکہ اپنے اوپر ہے، تو اگر کوئی چیز آگے پیچھے کر دی تو اگلے دن ویورز کو کہیں گے بھائی یہ غلط ہو گئی تھی. اچھا نہیں، پہلے شکایت جو تھی وہ ایڈیٹر کو آتی تھی نا، ہاں اب شکایت آپ کی ذات کو آتی ہے. وہ نیچے لوگوں نے، اور وہ جو سپنے کا جو بات ہے نا، ان کے نیچے بھی کمنٹس پڑھا کریں، لوگوں نے جو ان کے ساتھ کی ہوتی ہے رضی صاحب، وہ تو پھر توبہ توبہ. اچھا بعض لوگ ان کو دیکھتے ہیں اس لیے کہ ان کی تھوڑی کریں، ہاں ان کو تو ویورشپ بڑھ جاتے ہیں، نیچے کمنٹس میں ساتھ وہ سلواتے بھی. اصل میں بات وہی نا جو آپ نے کہی تھی ٹریننگ والی. اچھا ہماری چونکہ آپ سب کو تو پتا ہے، آپ کے ویورز کو نہ پتا ہو کہ میں انہوں دا رپورٹر ہوں سی. نہیں وہ تو آپ کو کہتا ہے ماشاءاللہ، یہ میرے ایڈیٹر تھے. تو وہ مطلب ایڈیٹر کے جو کان کھینچنے والی جو ٹریننگ ہے نا رپورٹر کو، وہ جو جرنلسٹ کو ہوتی ہے، وہ ہمارے ساتھ ابھی تک وہی چل رہی ہے کہ اب چلے ایڈیٹر تے نہیں ہے گا لیکن جھاڑا پھر ہی فون کر کے کوئی نہ کوئی سانو پا دینا ہوتا، کوئی نہ کوئی سینئر ہویا کہ چول ماری، ٹھیک ہے نا. اچھا پھر اس کے علاوہ یہ ہے کہ پھر وہی جو آپ نے بات کی ذمہ داری ہے. اب جب بیک آف مائنڈ پہ کیا ہوتا ہے کہ جو جرنلسٹ ہے کہ یار کہ مطلب وہ پتہ نہیں اس کا کوئی اثر ہونا ہے کہ نہیں ہونا، یار خبر غلط نہیں جانی چاہیے، کریڈیبلٹی کا مسئلہ ہے، ٹھیک ہے یار. کل لوکی کی کہن گے، کلیگ کی کہن گے، مطلب رضی صاحب کی کہن گے، قاسمی صاحب کا فون آ جائے گا، یا اس طرح کی بات. دوسری سائڈ پہ ہے کہ یار کہ وہ ویوز کتنے آئے ہیں، ڈالر کتنے آئے ہیں، بس یہ فرق ہے. اصل چیز مارکیٹ لگانی، کچھ بھی بیچنا، کچھ بھی بیچنا نا، وہ مطلب آج اور پھر اب یہ جو کانسیپٹ ہے جو ابھی آپ نے خود کہہ دیا کہ جی اس میں سے کچھ پیسے بھی آپ کماتے ہیں، ارن کرتے ہیں، تو بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ جو باتیں بندہ کہہ رہا ہے یہ صرف اپنی ویورشپ بڑھانے کے لیے کہہ رہا ہے، جتنے زیادہ ویورشپ ہوں گے اس کو زیادہ آمدنی ہوگی، تو اس لیے بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ شاید اسی مقصد کے تحت کہہ رہا ہے. آپ بھی اسی مقصد کے تحت کہتے ہیں کہ صرف پیسے ہیں، آپ سمجھتے کہ نہیں اب ہم ایز اے جرنلسٹ جو ہے لوگوں کو براہ راست انفارمیشن دے رہے ہیں، یہ ہماری ذمہ داری ہے.
کیا فرق ہے؟ نہیں وہ اس میں وہی بات ہے ٹریننگ والی, اس میں کوئی وہ مطلب ہیروئزم نہیں ہے. یعنی آج خود آپ نے اپنے پر ذمہ داری ہاں ایک ذمہ داری فی اگر آپ کر رہے ہیں تو ذمہ داری سے کر رہے ہیں. 20-22 سال سے ایک ہی کام میں لگے ہوئے ہیں. پہلے یہ تھا کہ ہم کیمرے کے پیچھے تھے, یا کیمرہ نہیں تھا تو چلیں جی وہ کاغذ کے پیچھے تھے ہم. تو اب یہ ہے کہ فرنٹ پہ ہیں. جب کیمرے کے اوپر نہیں تھے یا اخبار میں کر رہے تھے کام, تو بھی ایک مطلب ذمہ داری تو ہوتی تھی نا بہرحال کہ آپ آنسریبل ہیں, ذمہ داری ہے, اخبار کی کریڈیبلٹی ہے, ادارے کی کریڈیبلٹی ہے, غلط خبر چلی جائے گی معافی مانگ لینا, تردید اگر آ جانی تو شرمندگی ہونی, اس طرح کی چیزیں. تو وہ تو اعتزاز سورس آف انکم تو ہے نا, سورس آف انکم کے طور پہ تو کرتا ہے نا, کیونکہ ہم جرنلسٹ ہیں, ہمارا اور کوئی نہ کاروبار نہ کچھ کر سکتے ہیں, تو وہ ذریعہ وہ بھی ہے روزگار کا. اچھا پھر یہ ایک اور چیز بھی ہوئی کہ جب تھوڑا سا سیاست کی طرف اگر آ جائے تو خاص اب جب آئے اپنا اقتدار میں اور فواد چوہدری صاحب نے وزارت اطلاعات سنبھالی, تو انہوں نے آ کے جو میڈیا کے ساتھ جو کچھ بھی ان کا جو معاملہ ہوا, شاید میڈیا ان کو پسند نہیں تھا, یا میڈیا کے حوالے سے ان کے خیالات اچھے نہیں تھے, یا یہ سمجھتے تھے کہ واقعی سوشل میڈیا کا دور آ گیا اور الیکٹرانک میڈیا یا پرنٹ میڈیا کا دور ختم ہو گیا. تو وہ جو ایک اخبارات کے اوپر یا میڈیا کے اوپر ایک افتاد آن پڑی کہ ان کا سورس آف ریونیو جو ہے وہ خاصا سکویز ہو گیا, اور بہت سارے اینکر جو ہے وہ بے روزگار بھی ہوئے. بڑے ویل ریپیوٹڈ جرنلسٹ جو تھے ان کو یا تو کام کرنے کی آزادی نہیں ملی, یا ان کو کہا گیا کہ جی آپ جا کے کوئی اور کام کریں. تو وہ جب گئے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر, تو اب وہ انڈیپینڈنٹ طریقے سے کام بھی کر رہے ہیں. تو یہ مین اسٹریم میڈیا سے ہٹا کے جب ان کو وہاں بھیجا گیا تو ساری توجہ سوشل میڈیا پہ چلے گی. آپ سمجھتے کہ ایسا بھی ہوا ہے کہ جو بڑے ریپیوٹڈ جرنلسٹ چلے گئے یوٹیوب کے اوپر یا سوشل میڈیا کے اوپر, اس کی وجہ سے الیکٹرانک میڈیا کی اہمیت کم ہوئی ہے؟ دیکھیے الیکٹرانک میڈیا کی اہمیت جو ہے وہ ایک کہتے ہیں وقت کا دھارا, ٹھیک ہے, وقت کا دھارا جب چلتا ہے یا وقت بدلتا ہے تو نئی ٹیکنالوجی آتی ہے. دیکھیے عوام اپنے آپ کو ریسٹرکٹ نہیں کرنا چاہ رہے, وہ یہ نہیں چاہتے کہ حامد میر کا جو کیپٹل ٹاک ہے اس کے لیے وہ 8 بجے جڑ کے بیٹھے. تو پہلے تو اس نے وہ والی فیسلٹی فراہم کی نا کہ وہ گاڑی میں جاتے ہوئے بھی سن سکتے ہیں, اگر لائیو نہیں سنا گیا وہ ریکارڈڈ بھی سن سکتے ہیں. تو وہ ان کو وہ سہولت میں جیسے آ گئی. اگر آپ کو یاد ہو تو یہ پی ٹی سی ایل نے جو آن لائن ٹی وی شروع کیا تھا, اس کی ہمیں سب سے بڑی عیاشی یہ نظر آتی تھی کہ یار اگر پروگرام گزر بھی گیا ہوا تھا تھوڑا پیچھے کر کے تو ریورس کر کے آدھا پونا گھنٹہ یا گھنٹہ آپ سن لیتے تھے, ٹھیک ہے. لیکن جیسے ہی یہ موبائل کے اوپر یہ ٹیکنالوجی آئی ہے اس کا رجحان کم ہو گیا ہے. مطلب کہ وہ جو اس کا پی ٹی سی ایل کا جو آن لائن ٹی وی تھا وہ لاکھوں میں, اگر آپ کو ریوائنڈ کرنے کی ضروری ہے, آپ کہیں بھی دیکھ سکتے ہیں, کہیں پہ بھی چاہے آپ کا وہ پڑا ہو. پھر اس میں کچھ لوگوں نے یہ کیا کہ وہ ان پروگراموں کے جو چٹخارے قسم کے کلپ ہیں وہ نکال کے لگا دیتے ہیں جی, وہ لا کے انہوں نے کرنا شروع کر دیا جی. تو میرا خیال ہے جتنے بھی بڑے لوگ گئے ہیں میڈیا کی طرف, سوشل میڈیا کی طرف, وہ انڈر کمپلشن گئے ہیں, وہ بائی چوائس نہیں گئے, خوشی سے نہیں گئے, ظاہر ہے خوشی سے نہیں گئے. اور اس کی سب سے بڑی وجہ تو مانیٹری بینیفٹ اور نمبر 2 سیٹسفیکشن تھا. دیکھیں سوشل میڈیا کے اوپر اگر آپ کی جو ویڈیو ہے یا خبر ہے وہ پھس پھسی ہے, اس کے اندر آپ نے عمران شفقت والا فل مسالہ نہیں پایا, 12 مسالے نہیں پائے ہوئے, ٹھیک ہے, 13واں سوال 12 مسالے 13واں سوال, اگر 12 مسالے نہیں پائے ہوئے تو وہ ویوز کم آئیں گے, ٹھیک ہے. تو اور پھر یہ اس کا لاگرتھم ایسا ہے کہ اگر ایک کے ویوز کم آ گئے تو وہ اگلے کے آٹومیٹیکلی مزید کام کرے گا, انٹل انلیس آپ اس میں پھر کوئی تگڑم نہ لگائیں نا. بالکل صحیح, وہ تو یوٹیوب کا اپنا ایک میکنزم ہے نا, اپنا میکنزم. وہ کہتا ہے جی میرے ڈیش بورڈ پہ اگر لوگوں نے کم لوگوں کو ہٹ کیا تو پھر وہ اگلے میں گراتا ہے, تو اس کا اپنا ایک وہ ہے. اب اس لیے میرا خیال یہ ہے کہ مین سٹریم کے جو لوگ ہیں, اور دنیا بھر میں یہ ہوا ہے, وہ کمپلشن کے تحت گئے ہیں ادھر, مطلب کہ وہ بائی چوائس نہیں گئے, بائی چوائس نہیں گئے, ٹھیک ہے. تو اس لیے وہ انٹرنیشنل نام بھی ہم اگر ڈسکس کر لیں تو انہوں نے بھی ایک آلٹرنیٹو ڈھونڈا ہے. آج میں دیکھ رہا تھا ٹی آر ٹی ٹی وی جو ہے ترکی کا, وہ سی این این کا ایک بڑا پرانا چہرہ نا وہاں پہ بیٹھا پروگرام کر رہا ہے, ٹھیک ہے, وہ کوئی آر نیوز آر ٹائپ کا کوئی پروگرام تھا. تو ایک دم مجھے خیال آیا کہ اسے تو میں کئی سالوں سے سی این این پہ مس کر رہا ہوں, تو اس کا مطلب ہے یہ چھوڑ کے ادھر آ گیا ہوا ہے. لیکن اس کا وی لاگ میں ریگولرلی دیکھتا ہوں جو وہ کرتا ہے. یہ بتائے کہ یہ جو
ہم دیکھتے ہیں کہ ٹیلی ویژن کے اوپر جو بڑے نامی گرامی قسم کے لوگ تھے وہ ظاہر سوشل میڈیا پہ چلے گئے. ان کی جو کریڈیبلٹی ٹیلی ویژن کے اوپر تھی, ہم کہتے ہیں اسٹار اینکرز ہیں اور جو بات کر رہے ہیں بڑی زبردست ہے, جب وہ یوٹیوب پہ جا کے یا سوشل میڈیا پہ جا کے بات کرتے ہیں تو کیا اتنی ہی ویٹیج ہے ان کی ابھی بھی, یا کہتے ہیں کہ نہیں ہے بس سن لیا, بس میں نے سنا میں نے اڑا دیا, انہوں نے سنا اڑا دیا. جیسے کہ خبر کی ایک طاقت ہوتی ہے, کئی دن تک برقرار رہتی ہے. ایک خبر عمران شفقت نے اخبار میں دی تو کئی دن تک بڑی بڑی خبر دیتی جی. سوشل میڈیا پہ تو آپ ایک خبر دیتے ہیں تو وہ پتہ چلتا ہے 10 منٹ بعد وہ گئی, اگلی خبر پڑی ہے, اور وہ پچھلی کی کریڈٹ نہیں ہوتا جی, وہ یہ خبر انہوں نے بریک کی تھی, 25 بندے ان کو سن کے کریڈٹ لے ہوتا کہ میں ہی گل کی سی پہلے. تو کریڈٹ والا ایشو تو میرا خیال ہے نہیں, اس میں آپ کو ہے کہ یہ نہیں, 3 مثالیں میں دے دیتا ہوں. اسامہ بن لادن کا آپریشن ہو رہا تھا اور وہ خبر بریک ہوئی تھی ٹویٹر کے اوپر, نمبر 1. نمبر 2, پاکستان کے اندر میں اب برانڈ کا نام تو نہیں لوں گا لیکن پیزا کے حوالے سے ایک خبر بریک ہوئی ہے, وہ سوشل میڈیا کے اوپر ہوئی ہے, مین اسٹریم, اور ڈسکس بھی سوشل میڈیا پہ ہوئی. اور اتنا اس نے میں خبروں کے بریک ہونے کی بات نہیں کر رہا ہوں, میں اس کی کریڈیبلٹی کی بات کر رہا ہوں. دیکھیے اس نے اتنا پریشر کریٹ کیا کہ خبر تو اب سوشل میڈیا پہ ہی بریک ہو رہی ہے زیادہ. اسی طرح ایک اور بھی میرے ذہن میں آیا تھا, یہ ابھی جو ہے وہ جو ہے جاوید چودھری صاحب نے ایک کالم لکھا, کالم اخبار میں چھپا, اس کے اوپر سوشل میڈیا کے اوپر جناب طلعت حسین صاحب نے ایک انٹرویو کیا. یعنی کالم بھی ان کی ویب سائٹ پہ چھپا ہے, اخبار میں نہیں چھپا. اخبار میں جاوید چودھری جو اچھا جاوید چودھری صاحب چلے, لیکن وہ لگتا ہے اسی طرح اخبار میں چھپا, اخبار میں وہ کالوں پر کئی بھی لوگ ہوئے ہیں, ویب سائٹ بنائی ہوئی اپنی, یعنی وہ تو پھر وہ انٹرویو بھی ہو گیا نا دیتے. ہاں ساگدار وہ انہوں نے ساگدار صاحب کا انٹرویو کر دیا, اور وہ آپ دیکھیے کہ وہ ڈسکس ہو رہا ہے اور ایز اے کریڈیبل سورس, کیونکہ دونوں سائیڈوں کے اوپر جو ہے, مطلب ایک سائیڈ پہ چودھری صاحب ہیں اور دوسری سائیڈ پہ طلعت حسین صاحب ہیں, کریڈیبل جرنلسٹ ہیں دونوں. ایگریڈ. میرا لیکن وہ بھونچال مچایا جو اس نے ڈی جی ایف آئی والا انٹرویو, کون سا ڈی جی ایف آئی والا, اب زیادہ تر ٹیلی ویژن کے اوپر جو ہو رہا ہے وہ سوشل میڈیا سے خبر بریک ہو رہی ہے, وہ واپس ٹی وی کے اوپر ڈسکس ہو رہی ہے. تردید وہاں پہ ڈسکس ہوتی ہے, تردید ہوتی ہے, یعنی تردید مین اسٹریم میڈیا کر رہا وہ ہو. تردید کے اب مین اسٹریم میڈیا تردید کے لیے بچایا ہوا ہے کہ یار اگر تردید کرنی پڑے تو ہم اس کے پہ آ جائیں گے. مین اسٹریم میڈیا کی بھی اپنی مجبوری ہے نا کہ مین اسٹریم میڈیا بھی کسی ریگولیٹری باڈی ریگولیٹرز کا وہ روز نوٹس آئے ہوتے ہیں جی آپ نے یوں کر دیا اور آپ نے وہ وہی ہے نا جو آپ نے بات کی تھی کہ بندشیں بہت بڑھ گئی, بندشیں بہت بڑھ گئی ہوئی ہیں اور سٹیکس بہت زیادہ ہائی لوگوں نے کر لیے ہوئے ہیں اپنے نا. تو مین سٹریم میڈیا کے اوپر بیٹھ کے اگر آپ, اب تو خیر وہی لوگ ہیں کہ جن کے سٹیکس بھی انہی کے ساتھ ہیں موسٹلی, تو بڑے کم لوگ رہ گئے ہیں کہ جو ذرا تھوڑی سی انڈیپینڈنٹ بات کرنے کی کوشش کر لیتے ہیں. اگر آپ کو یاد ہوگا, وہ پتہ نہیں اب ہم پھر مین سٹریم میڈیا پہ بیٹھے ہوئے ہیں, ایک دھمکی لگی تھی, ایک دھمکی کا ذکر ہوا تھا, تو اس دھمکی کے اوپر مین سٹریم میڈیا پہ کوئی بات نہیں ہوئی تھی, صرف ایک اینکر نے کی تھی, مہر بخاری نے, لیکن پھر وہ مطلب وہ بیٹھی کہاں پہ تھی ڈان پہ. بندشیں ان کا نقصان بھی اٹھانا پڑتا ہے جو بندشیں لگا رہے ہیں. آپ اگر ایک ریگولیٹ کر کے چیزیں ٹی وی پر کرنے دیں تو شاید پتہ ہے کہ ہمارے یہاں صحافت وہ جو صحافت ہے وہ آزاد نہیں ہے, یا کیا کہتے ہیں جی آزادی اظہار کی رائے کی جو ہے وہ آزادی نہیں رہی. تو بہت شکریہ. عید کی ٹرانسمیشن جاری ہے, مجھے اجازت دیجیے, اپنا خیال رکھیں.